الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیسا رکھا جائے گا، اہل بدعت کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ بدعت ہوتی کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس سے پہلے ہم تکفیر کے بھی مسائل پڑھ چکے، اور پھر بدعت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ کسی کو بدعتی کیسے قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کو بدعتی قرار دے دیا گیا ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، اور اہل بدعت کی کیا کوئی پہچان بھی ہے، کوئی علامتیں بھی ہیں کہ جن علامتوں کے ذریعے سے ہم جان سکیں کہ یہ اہل بدعت ہوں گے یا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بدعتی قرار دیا گیا ہے۔ تو بس یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اہل بدعت کی کچھ علامات ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات کی طرف منتقل ہوں گے۔ اہل بدعت کی متعدد علامات ہیں، اور کوئی اہل بدعت ہے، کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جس میں وہ علامت نہ پائی جاتی ہو۔ بدعتیوں میں سے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، اہل بدعت کے گروہوں میں سے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس میں یہ علامتیں نہ پائی جاتی ہو۔ نمبر 1، فرقہ پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ اہل بدعت وہ سب سے زیادہ فرقوں میں بٹنے والے ہوتے ہیں اور فرقہ پرست ہوتے ہیں۔ حق کی طرف آنا قبول نہیں کرتے، حق پر چلنا انہیں گوارا نہیں ہوتا، اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے اہل السنہ والجماعہ کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جبکہ فرقہ پرستی اور پھوٹ فرقوں میں بٹ جانا یہ اہل بدعت کی علامات میں سے۔ دوسری علامت اہل بدعت کی ہے کہ وہ خواہش کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے تو انہیں اہل الاہواء کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ان کی یہ علامت آئی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، جبکہ پچھلی امتوں کے 72 گروہ بنا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور بعض روایات میں آپ نے فرمایا کہ یہی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر الفاظ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگوں کو خواہش پرستی کی لت ایسے لگ جائے گی جیسے کتے کے کاٹے کی بیماری وہ اس شخص کو لگ جاتی ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو، کہ اس کے جسم کی کوئی حصہ کو جوڑ باقی نہیں بچتا مگر یہ بیماری اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اہل بدعت کی علامت میں سے ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر ایسے چلنے والے ہوتے ہیں کہ گویا ہر معاملے میں ان کی کوشش اپنی خواہش پرستی کی، خواہش کے پیچھے چلنے کی ہوتی، نہ کہ قرآن و سنت کی اتباع کی۔ ہاں بعض بدعتیوں کے لیے اس میں سے حصہ کم ہوتا ہے، بعض کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اسی لیے تو انہیں اہل الاہواء کہا جاتا ہے، یعنی خواہش پرست۔ تیسری علامت ہے متشابہات کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگ رہے ہوں، تلاش کر رہے ہوں متشابہ آیات کو، تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، تو ان سے بچ کے رہو۔ تو متشابہات کی پیروی کرنا یہ اہل بدعت کی علامتوں میں سے۔ نمبر 4، قرآن کریم کے مقابلے سنت کے مقابلے میں قرآن کریم کو لا کھڑا کرنا اور دونوں کو ایسے دکھلانا جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور سنت کو یہ کہہ کر مسترد کر دینا کہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی آدمی اس نے اپنے تخت پر ٹیک لگائی ہو اور اسے میری حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، جو ہم اس میں پائیں گے اسے حلال کہیں گے، جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام کہیں گے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو سنو وہ احادیث پر عیب جوئی کر رہا ہے یا آثار کو رد کر رہا ہے یا آثار کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے اسلام پر اسے متہم کرو
اور اس میں کوئی شک نہ کرو کہ ایسا شخص وہ خواہش پرست بدعتی آدمی. اور فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو کوئی حدیث بیان کرو، اثر بیان کرو، تو وہ کہے کہ نہیں مجھے تو قرآن پاک چاہیے، تو جان لو کہ ایسے شخص کے پاس زندقیت ہے. تو قرآن کریم کے مقابلے میں سنت کو نہ ماننا اور یہ کہہ کر سنت کو، حدیث کو رد کر دینا کہ یہ تو قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ اہل بدعت کی علامات میں سے. 5ویں علامت ہے اہل الاثر یا اہل الحدیث سے بغض رکھنا. احمد بن سنان القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بدعتی نہیں ہے مگر وہ اہل الحدیث سے بغض رکھتا ہے. امام ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ اہل الاثر میں تعامل نہیں کرتے ہیں. اسی طرح امام صابونی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں بات فرمائی ہے. 6 علامت اہل بدعت کی 6 علامت یہ ہے کہ اہل بدعت اہل السنہ پر ایسے اونٹ پٹانگ سے نام ان کے اہل السنہ والجماعہ کو اونٹ پٹانگ ناموں کی طرف منسوب کرتے رہتے اور انہیں لوگوں میں مطعون کرنے کی اور لوگوں کے ذہن ان کے بارے میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامعہ کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ اہل السنہ کو مشبہہ کہتے ہیں، اور قدریہ کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ اہل الاثر کو یعنی اہل الحدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، اور مرجیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل السنہ کو نقصانیہ کہتے ہیں، اور رافضیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل السنہ کو ناصبی کہتے ہیں. اسی طرح امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو سنو کہ وہ کہہ رہا ہو کہ فلانا تو مشبہ ہے یا فلانا وہ تشبیہ والی بات کرتا تو جان لو کہ وہ جہمی ہے. اور اگر کوئی بندہ تمہیں کہے کہ مجھے بتاؤ توحید کے بارے میں گفتگو کرو تو جان لو کہ وہ معتزلی. یہ اس لیے کہ جو معتزلہ ہے نا انہوں نے خود سے توحید کا ایک مفہوم بنا لیا. تو یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بات ہے، خاص پہ رائے میں ہے، علی الاطلاق کی یہ بات نہیں ہے. اسی طرح امام صابونی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں فرماتے کہ اہل بدعت کی بڑی ظاہری علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرنے والوں سے سخت دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں حقیر جانتے ہیں اور انہیں حشویہ کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، انہیں ظاہری کہتے ہیں اور مشبیہ کہتے ہیں انہیں. میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے اہل السنہ والجماعہ کو وہابی کہا جاتا ہے اور بعض لوگ انہیں دقیانوس، بعض لوگ انہیں بنیاد پرست اور اس کے علاوہ دیگر القابات دیے جاتے ہیں. یہ اہل بدعت کی طرف سے دیے گئے القابات ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگلی علامت یہ ہے کہ اہل بدعت اپنے مخالف کی بغیر دلیل کے تکفیر کرنے والے ہوتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کو تکفیر کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، جبکہ اہل بدعت تکفیر کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی احتیاط نہیں. ایک گروہ آپس میں کتنے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوتی ہے. جیسے معتزلہ کے گروہ ہیں، معتزلہ خود ایک سے زائد گروہوں پر تقسیم ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر معتزلہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے. اسی طرح اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر بدعتی گروہ ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بغیر دلیل کے کافر کہتے ہیں. بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں اہل بدعت کو، آپ بریلویوں کو مثلا دیکھ لیں، اب تو یہ شدت الحمدللہ کم ہو گئی ہے کہ وہ کہتے جو بندہ ہمارے پاس آ کے آمین بالجہر کہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور مسجد کو دھویا جاتا تھا. اگر کسی مسجد میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو اس کو دھویا جاتا. تو یہ تو تکفیر سے بھی اعلیٰ درجے، تکفیر سے بھی ایک اگلا مقام ہے کہ اس طرح تو مشرک کو بھی نہیں پلید سمجھا جاتا. مشرک کی نجاست کو بھی کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ وہ معنوی نجاست ہے. تو یہ کس قدر بغض، عناد، تعصب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، بخلاف اہل السنہ والجماعہ کے. کہ اہل السنہ والجماعہ بھی ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں اور اگر کسی پر حجت رسالی پوری ہو جائے تو تکفیر بھی کرتے ہیں اگر واقعی کسی میں کوئی کفر والی بات ہو بھی. لیکن اہل السنہ والجماعہ کے اور تکفیر کے معاملے میں کتنی زیادہ احتیاط ہے. اگر تکفیر کے اصول و ضوابط کو آدمی صحیح طرح سے سمجھے اور پڑھے تو آدمی کو یوں لگتا ہے جیسے کسی کو تکفیر، کسی کو کافر کہنا بڑا ہی مشکل کام ہے. تو اہل السنہ والجماعہ تو تکفیر کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں، بخلاف اہل بدعت کے کہ اہل بدعت وہ اس معاملے میں بالکل شتر بے مہار ہیں. بڑی جلدی سے اور بغیر اصول و ضوابط کا خیال رکھے اہل السنہ والجماعہ کی بھی تکفیر کرتے ہیں، اپنے مخالفین کی بھی تکفیر کرتے ہیں. اہل بدعت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اہل بدعت وہ جو سلف کا مذہب ہے یہ اپنانا پسند نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ بدعتی برملا کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں،
ہم دیوبندی ہیں، ہم ماتریدی ہیں، ہم اشعری ہیں، ہم معتزلی ہیں، ہم رافضی ہیں، یا ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں. یعنی ان کو اس میں کوئی بھی باک نہیں ہوتا. بڑے بڑے کھلے واشگاف الفاظ میں وہ اپنے آپ کو سلف کے علاوہ دیگر لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں یا افراد کی طرف منسوب کرتے ہیں. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کی طرف منسوب کریں. بخلاف اہل سنت والجماعت کے کہ اہل سنت والجماعت تو برملا کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اور سلف صالحین کی طرف انتساب کو شرف سمجھتے ہیں اور ساری خیر وہ سلف کے منہج پر رہنے میں سمجھتے ہیں. تو یہ اہل بدعت کی کچھ موٹی موٹی علامات ہیں جن سے اہل بدعت کی تمیز اور پہچان کی جا سکتی ہے کہ یہ اہل بدعت ہے. اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ اب اہل بدعت کون ہوتے ہیں، ان کی علامات بھی پتہ چل گئی، تو اب اہل بدعت کے ساتھ رویہ کیسا رکھا جائے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے مصلحتوں کا خیال نہیں رکھا اور انہوں نے اس بات کا اچھے انداز سے ادراک نہیں کیا کہ بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جو ترک کرنا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ شریعت کے ہاں بعض مسالے کا حصول مقصود ہے، اور ایک بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ جو بدعتی بندہ ہے اس کو تعذیب کی جا سکے، اس کے لیے ڈانٹ ٹپٹ اور سرزنش ہو. تو ان لوگوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، لہٰذا انہوں نے، اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ کون سی بدعت بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے، لہٰذا وہ ہر بدعتی سے ایک ہی طرح پیش آتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کرتے جس سلوک کو کرنے کی اجازت بھی ہے، بلکہ جو سلوک خیر خواہی والا، نرم دلی والا ہے، اور اس سلوک پر بڑی نعمت اور خیر بھی حاصل ہوتی ہے، اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو یہ لوگ غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو افراط میں پڑے ہیں، وہ بدعتی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں اپنی مجالس میں بلاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر بڑے باادب ہو کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی مجالسوں میں اگلی اسٹیجوں پر بٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی بڑا برا شخص بھی مل جائے، بد عقیدہ بھی مل جائے، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بدعتی لوگوں میں رشتے بھی کر دیتے ہیں. جو قبر پرست ہیں یا شیعہ لوگ ہیں ان کو اپنی بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں. تو کس طرح سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ کیسے رہا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں جی جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح تو معاشرے میں کوئی جو جی نہیں سکتا. خرید و فروخت میں آپ کہاں جائیں گے، آپ نے نکاح وغیرہ کے معاملات کرنے ہیں کہاں جائیں گے، آپ نے جانور لینا ہے، خریدنا ہے، ذبح شدہ جانور لینا ہے، مرغی کا گوشت لینا ہے، بکرے کا، بیف مٹن کھانا ہے، آپ کہاں جائیں گے، کیسے لیں گے. تو سلف صالحین کا جب موقف انہیں بتایا جاتا ہے تو اس پر مختلف طرح سے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جانتے نہیں کہ سلف صالحین کا مقصد، سلف صالحین کا عقیدہ ہے کیا، مکمل طور پر اس کا ادراک نہیں کرتے. اور اس کا ادراک نہیں کرتے کہ دنیا وہ دین پر مقدم ہے، اور اس کا بھی ادراک نہیں کرتے کہ سلف صالحین وہ عوام، بدعتیوں کی عوام اور بدعتیوں کے علماء اس میں فرق کیا کرتے تھے. اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ عوام کو وہ عذر دیا جاتا ہے جو علماء کو بھی نہیں دیا جاتا. اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کہاں پر مجبوری کی وجہ سے اس قاعدے میں استثناءات آ جاتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ شادی نہیں کی جائے گی، لین دین نہیں کیا جائے گا، ان کی عیادت نہیں کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور کہاں پر جہاں اہل سنت والجماعت مضبوط ہوتے ہیں وہاں پر ان قواعد میں استثناء نہیں ہوتا. تو چونکہ وہ اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہیں کرتے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ سلف کے مسلک پر عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں. اور جو لوگ سلف کی طرف بلانے والے ہیں، سلف کے منہج کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. در حقیقت وہ خود طعن و تشنیع کے اور حماقت کے زیادہ حقدار ہیں. اہل السنہ والجماعہ اس کے کبھی حقدار نہیں ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ وہ ہمیشہ سے غلو کے بھی مخالف رہے ہیں اور تفرید کے بھی مخالف رہے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تو وہ وسط ہے، وسطیت والا. تو بہرحال ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ اہل بدعت سے ہٹا پڑا ہے. یعنی بلا مبالغہ 6 بندوں میں 1 بندہ سنی ہوتا ہے، 5 بندے وہ بدعتی ہوتے ہیں. اور یہ بدعتی مختلف مراتب کے بدعتی ہیں. کوئی وہ ہے جو چھوٹی بدعت والا ہے، کوئی وہ ہے جو بڑی بدعت والا ہے، کسی کے پاس اعتقادی بدعت ہے، کسی کے پاس عملی بدعت ہے، کسی کے پاس بدعت مکفرہ ہے، کسی کے پاس بدعت مفسقہ ہے، کسی کے پاس بدعت بسیطہ ہیں، چھوٹی چھوٹی بدعات ہیں، کسی کے پاس بدعت مرکبہ ہیں، یعنی ایک سے زائد بدعات ہیں. اور ایسی بدعت جو بڑی بڑی بدعتوں سے یا مختلف بدعتوں سے مل کر بنی ہوئی ہے.
تو ہم لوگ کتنا محتاج ہیں کہ ہم اس مسئلے کو پڑھیں سمجھیں، اور اس میں جو ہماری طرف سے غیر مناسب رویہ ہوتا ہے ہم اس رویے سے اجتناب کریں۔ کتنے لوگ گمراہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں وہ اہل بدعت کو دے دیں، بیٹی بھی گمراہ ہو گئی، اور بلکہ بعض اوقات بیٹیاں دینے والے بھی گمراہ ہو گئے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ کسی بدعتی عورت کو اپنے گھر لے آئے اور اس بدعتی عورت نے عقیدہ خراب کر دیا سارے گھر والوں کا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص نے کسی بدعتی عورت سے اس لیے شادی کی کہ میں اسے سمجھاؤں گا، لیکن وہ خود بھی بدعتی ہو گیا۔ جیسے عمران بن حبان نے خارجی عورت سے شادی کی اس لیے کہ میں اس خارجی عورت کی اصلاح کروں گا، اور خود بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ چھوڑ بیٹھا اور خارجی ہو گیا۔ تو معاملہ یہ بڑا حساس ہے، ہم لوگ بہت زیادہ محتاج ہیں اس کے کہ ہم ان مسائل کو پڑھیں اور سمجھیں، صحیح طور پر ان کا ادراک کریں، غلط سے بھی پاک رہیں، افراد سے بھی پاک رہیں، تفرید سے بھی پاک رہیں۔ پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کے معاملے کو اچھی طرح سمجھا نہیں، تو اہل بدعت کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کی کتابیں پڑھی، ان کے ساتھ ان کے مذہبی معاملات میں شامل ہوئے، اس لیے کہ ہم تو صرف دیکھنے جائیں گے ہم نے کون سا ایسا کرنا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پہنچا کہ وہ مکمل طور پر گمراہ ہو گئے، اپنے عقیدے کو بھول بیٹھے، ان کی کتابیں پڑھ لی یا ان کا کلام سن لیا، ان کی بدعی مجالس میں شریک ہو گئے، تو نتیجتاً اپنا عقیدہ خراب کر لیا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس موضوع کو پڑھنا وہ طالب علم کے لیے اور طالبہ علم کے لیے، مردوں کے لیے لڑکیوں کے لیے، دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا اہل بدعت کی تکفیر کی جاتی ہے، کیونکہ اہل بدعت کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اہل بدعت کا سٹیٹس کیا ہے، کیا اہل بدعت کافر ہے یا اہل بدعت مسلمان ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بلا ہے۔ جب تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوگا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اہل بدعت کے ساتھ کیسا تعامل کیا جائے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس بدعتیں مکفرہ ہیں، اور جن کے پاس بدعتیں مکفرہ ہیں یہ بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے کفر پر اجماع ہو گیا، جیسے نصیری ہیں اور قادیانی ہیں اور اسماعیلی ہیں، آغا خانی ہیں، بوہری ہیں، اور اس طرح کے دیگر اس طرح کے گروہ ہیں۔ تو اور دوسری طرف وہ بدعت مکفرہ کے مرتکب ہیں کہ جو بدعت مکفرہ کے مرتکب تو ضرور ہیں لیکن ان کی تکفیر نہیں کی گئی، یا تو پورے گروہ کی نہیں کی گئی یا پورے گروہ کی تو گئی ہے لیکن ان میں سے بعض لوگوں کو ان کی جہالت کی وجہ سے استثناء بھی دیا گیا ہے، جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، یا اس کے علاوہ بعض دیگر بدعتی گروہ ہیں، تو جیسے ناصبیوں کے بعض گروہ ہیں۔ تو ان لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہے، بلکہ ناصبی تو اس میں شامل نہیں ہے، ان کی بدعتیں مکفرہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال جن کے پاس بدعتیں مکفرہ ہیں وہ بھی دو قسموں میں۔ پھر ایک بدعتی وہ ہیں جن کے پاس بدعتیں مکفرہ نہیں ہیں بلکہ بدعتیں مفسقہ ہیں، یعنی ان کی تکفیر نہیں کی جاتی لیکن ان کے پاس بدعات ضرور ہیں۔ تو بدعتیوں کا صحیح بات یہ ہے کہ بدعتی سب ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ بدعتی وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے۔ جو بدعتیں مکفرہ والے بدعتی ہیں اور ان کی تکفیر کی گئی ہے ان کے ساتھ تعامل اور انداز سے ہوتا ہے، اور جو بدعتیں مفسقہ کے مرتکب ہیں یعنی ان کی تکفیر نہیں کی گئی ان کے ساتھ تعامل وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ہاں بعض قسم کے تعامل ایسے ہیں جس میں دونوں گروہوں کے ساتھ ایک سا رویہ کیا جاتا ہے، جبکہ بعض چیزوں میں فرق بھی ہے۔ ویسے اہل سنت والجماعت کے ویسے اہل علم کے ہاں اہل بدعت کی تکفیر میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس میں تفصیل ہے، سارے بدعتی ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض بدعتی گروہوں کی سلف صالحین نے تکفیر کی ہے جیسے جہمیہ ہیں یا رافضی ہیں، سلف صالح ایک سے زائد سلف کے ائمہ سے ان کی تکفیر ثابت ہے۔ ہمارے دور میں جدید فرقوں میں جن کی تکفیر کی گئی ہے ان میں جیسے قادیانی ہیں، بہائی ہیں، اور اسی طرح قبر پرست ہیں، جو غالی قسم کے قبر پرست ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وحدت الوجود کے قائل وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے ہمارے گروہ میں بھی فرقے موجود ہیں جو سلف کے دور میں نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں اور وہ بدعت مکفرہ کے مرتکب ہیں، بعض وہ ہیں جن کے کفر پر اجماع ہو چکے امت مسلمہ کا، جیسے قادیانی ہے۔ تو بہرحال ان میں سے سب کے ساتھ تعامل وہ ایک جیسا نہیں ہے، ان کی بدعات کے مطابق ہے۔ اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعہ پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے۔ لعنت کرنے کے 3 موجبات ہیں، یعنی لعنت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا کفر یا فسق یا بدعت۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی بنا پر قرآن و سنت میں ان تینوں چیزوں کی بنیاد پر لعنت کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، یہ کفر کی بنیاد پر لعنت ہے. اور فسق کی بنیاد پر لعنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مردوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو عورتوں میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. تو یہ فسق کی وجہ سے لعنت ہے، اور بدعت کی وجہ سے بھی لعنت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احدث فيها حدثا او آوى فيه محدثا فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین. بعض روایات میں مدینہ کے علاوہ عموم بھی یعنی عام بات بھی کہی گئی ہے کہ مدینہ کے علاوہ کوئی کہیں بھی بدعت ایجاد کرے تو اس پر لعنت ہے، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. تو بہرحال یہ تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بدعت کی. تو جو بدعت ہے نا، اس پر بدعت کی وجہ سے لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اب اس کی لعنت کیسے ہوگی، کیا معاملہ اس میں؟ تو یاد رکھیں لعنت بھی دو طرح سے، ایک لعن مطلق ہے اور ایک لعن معین ہے. لعن مطلق کی دو شکلیں، ایک یہ کہ کہا جائے کہ جو بھی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے اس پر لعنت ہے، جو بھی اس بات کا قائل ہے کہ قبر والے سے، مردہ شخص سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اولاد مانگی جا سکتی ہے، اس سے گناہوں کی بخشش مانگی جا سکتی ہے، تو وہ لعنتی ہے. یا جو بھی عید میلاد النبی مناتا ہے وہ لعنتی ہے. تو یہ لعن مطلق ہے. یا یہ کہا جائے کہ جو بندہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ خلافت چھین لی اور علی رضی اللہ عنہ خلافت کے مستحق تھے اور علی رضی اللہ عنہ معصوم ہے، اور اس کے علاوہ طرح علی رضی اللہ عنہ میں غلوف کرتا ہے تو ایسے شخص پر لعنت ہے. یہ لعنت مطلق ہے. یہ لعنت کی ایک قسم ہوگی، لعنت مطلق کی پہلی قسم یعنی اوصاف ذکر کے لعنت کرنا. اگر آپ اس کو یعنی عنوان دے کر لکھنا چاہیں تو لعنت مطلق کی دو قسمیں ہوئی. پہلی لعنت ہوئی وصف ذکر کر کے تو لعنت کرنا، کام ذکر کر کے لعنت کرنا، بدعت ذکر کر کے لعنت کرنا. دوسری شکل بدعتی گروہ کا نام لے کر لعنت کرنا، مثلا کہنا کہ اللہ تعالیٰ جہمیہ پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ معتزلہ پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ روافض پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ قبر پرستوں پر، بریلویوں پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ قدریوں پر لعنت کرے. یہ گروہ کا نام لے کر لعنت کرنا ہے. اور تیسرا ہے کسی شخص پر نام لے کر لعنت کرنا. مثال کے طور پر کہا جائے کہ طاہر القادری پر لعنت ہو، یا مثال کے طور پر کہا جائے کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا پر لعنت ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور بدعتی کا نام لیا جائے، جیسے کہا جائے جہم بن صفوان پر لعنت ہو، بشر مرسی پر لعنت ہو، یا اور دیگر بدعتی گروہوں کا، بدعتی اشخاص میں سے کسی شخص کا نام لے کر لعنت کی جائے. تو یہ تین قسمیں ہیں. اب ان تینوں قسموں میں سے درست بات کیا ہے؟ جو پہلی دو شکلیں ہیں ان کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جو لعن مطلق کی دو شکلیں تھیں. جو تیسری شکل ہے معین شخص پر لعنت کرنا، تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لعنت کا مستحق ہو تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بندے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، حتی الامکان اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لعنت کرے اور واقعی جس پر لعنت کی جا رہی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اس طرح سے کہ اس پر حجت پوری ہو چکی ہے، انسان کی اس بارے میں تحقیق پوری ہے، تو اس پر لعنت کر سکتے آدمی. سلف کے سے اس طرح مروی ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، امام مالک نے فرمایا اللہ تعالی عمر بن عبید پر لعنت کرے، اس نے علم کلام کی ایک بدعت ایجاد کی. وکیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں بشر مریسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. پھر فرماتے ہیں وکیع فرمانے لگے اس پر اس کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہم بن صفوان پر لعنت کرے اور جو کوئی بھی اس والی بات کہتا ہے. اسی طرح یزید بن ہارون فرماتے ہیں جس نے کہا قرآن پاک مخلوق ہے تو وہ کافر ہے. ان کے پاس شاذ بن یحییٰ بیٹھے تھے، شاذ بن یحییٰ کہنے لگے، شاذ بن یحییٰ یہ سن کر تو بشر مریسی پر لعنت کرنے لگے. سعید بن رحمہ رحمہ اللہ جہم بن صفوان کا تذکرہ کرنے لگے تو کہنے لگے اس پر لعنت ہو. فضل بن دکین رحمہ اللہ فرمانے لگے بشر مریسی کافر پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے. اسی طرح عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بشر بن غیاث المریسی پر لعنت کرے. اسی طرح امام لالکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا جعد بن درہم لعنہ اللہ کے واقعات کا تذکرہ. تو امام لالکائی رحمہ اللہ 418 جنہوں میں بہت بڑے عالم تھے، سلف کے عقیدے کے پاسبان تھے بہت بڑے. تو انہوں نے بھی اس طرح اپنے عنوان بندی میں ہی اس پر لعنت کی ہے.
تو صحیح بات یہ ہے کہ سلف سے ایسا مروی بھی ہے کہ لعنت کی جا سکتی ہے. ہاں یہ معاملہ بہت حساس ہے, میں اس پر اچھی طرح تنبیہ کر دوں. ایک تو اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے, کوئی ضرورت ہو تو الگ بات ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ لعنت کی 3 شکلیں, ہم یہ تیسری شکل کے بارے میں بات کریں, لعن معین کے بارے میں. اور عامی بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہے. ہاں جو شخص عالم ہے اور ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اہل بدعت پر حجت, فلانے بدعتی پر حجت پوری ہو چکی ہے, تو وہ اگر لعنت کرے تو یہ لعنت جائز ہے انشاءاللہ, حرج نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء اس کے انکار کی طرف بھی گئے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ سلف سے کس طرح سے اس بارے میں اقوال مروی ہیں. اگلی بات کی طرف آتے ہیں, بدعتی کے بارے میں بد دعا کرنا کیسا ہے. بدعتی جو گنہگار فساق فجار ظالم لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں بد دعا تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. نوح علیہ السلام نے کافروں پر دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بد دعا کی کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اور نبی علیہ السلام نے بعض لوگوں کا نام لے کر مشرکوں کا بد دعا کی. آپ نے شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, ابو جہل بن ہشام اور ان لوگوں پر نام لے کر آپ نے بد دعا کی ہے. بلکہ بعض صحابہ کرام نے بعض ان لوگوں پر جن کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہو گیا, انہوں نے الزام تراشی کی بعض صحابہ پر, ان پر بھی لعنت کی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بندے نے کچھ طعن زنی کی اور کہنے لگا کہ یہ عدل انصاف نہیں کرتے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں 3 قسم کی دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا تھا اور یہ صرف اور صرف شہرت کا طالب ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے, اور اس کو لمبا فقر چکھا, اور اس کو فتنوں کے درپے کر دے. تو فرماتے ہیں عبد الملک جو حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں اس شخص کو دیکھا کہ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور راستے میں چلتی پھرتی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. اسی طرح عشرہ مبشرہ کے ایک اور صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے کوئی الزام تراشی کی, تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بد دعا دی اور فرمانے لگے یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں قتل کر دینا. تو وہ تب تک مری نہیں جب تک کہ وہ اندھی نہیں ہو گئی. اور ایک دن اپنے ہی کسی کھیت اور فصلوں میں زمین میں جا رہی تھی ڈیرے پر, تو وہاں یہ کنویں میں گر کر تو مر گئی. تو یہ دونوں عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, انہوں نے لعنت کی ہے اس پر. اور یہ لعنت کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے, اس میں بڑی حکمت ہے. بدعتی پر بد دعا, سوری لعنت نہیں کی, بد دعا کی, پہلے میں نے لفظ لعنت کے بول دیے, بد دعا کی, بد دعا. تو بہرحال بدعتی شخص پر بد دعا میں متعدد حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے کہ یہ مر جائے تو لوگوں سے اس کا شر دور ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر موجودہ ہمارے دور میں جو بدعتی ہیں ان میں سے کسی بڑے بدعتی کا نام لے کر کہا جائے یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے, ہلاک کر دے, تاکہ اس کا شر وہ لوگوں سے منتفع ہو جائے. جیسے مثلا یونس گوہر شاہی ہے جو گوہر شاہی عقیدے کا حامل ہے, یا اسی طرح مثلا قادیانیوں میں خلیفہ ہے, تو خلیفہ کا نام لے کر کہا جائے کہ یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے, ہلاک کر دے اسے, تو تاکہ اس کا جو شر ہے وہ لوگوں سے دور ہو جائے, دفع ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو شخص اس طرح کے کسی معاملے میں پڑا ہوا ہے تو وہ ڈر جائے, اس کے لیے ڈانٹ ہے اس میں. تو اس میں دین کا بھی فائدہ ہے جو بدعتی شخص پر بد دعا کی جاتی ہے. سلف سے بدعتی لوگوں کے بارے میں بد دعا یہ ثابت ہے کہ بعض سلف نے بدعتی شخص پر بد دعا کی ہے. بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ 2 واقعے ذکر کیے, اس میں تو اپنے آپس میں لین دین اس طرح کے معاملات میں بد دعا کی گئی ہے. اور یہ یاد رہے کہ جو سعد بن زید اور سعید بن زید اور سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بد دعا کی نا, یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا بد دعا کرنا, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. اب کوئی ظاہری طور پر تو ہے نہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر ان دونوں کی برات ثابت نہ ہو تو بات کہاں پہنچتی ہے. شاید کسی کے ذہن میں آ جاتا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اونچ نیچ کی ہو, اور نبی علیہ السلام نے تو ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی, اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے بندے ہیں. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. تو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بد دعا نکلوائی, تاکہ ایک طرف ان کا بھی جو کریکٹر ہے وہ بالکل کردار بالکل صاف ہو جائے, دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے, لوگ باز آ جائیں. تیسرا لوگ اس سے بھی باز آ جائیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں. چوتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں کسی کو شک بھی نہ پڑے.
تو کتنی حکمتوں سے بری ہے بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو. تو بہرحال اہل بدعت پر بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس میں خیر کیا ہے. یعنی اس میں خواہش پرستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی ذاتی کو بغض اور عناد ہو تو بد دعائیں کرتا پھرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ خیر کس میں. دعا رحمت کی بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن اگر آدمی ہدایت سے مایوس ہو جائے یا کسی کا شر بہت بڑھ چکا ہو کسی بدعتی کا، تو اس صورت میں اگر اس پر بد دعا کر دی جائے تو اس صورت میں بد دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بد دعا کی جا سکتی ہے. صحیح بات یہی ہے. اگلے مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. وہ یہ کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. یہ مسئلہ بہت ہی عظیم الشان ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اہل علم میں اس میں کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے. اس کے جو علمی جو اس کی شکل ہے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. عملی شکل میں، تطبیقی شکل میں اختلاف ضرور ہے. وہ اس لیے کہ اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ فلانا شخص کیا ان صفات کا اہل ہے یا نہیں جس بنا پر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ علمی جو اس مسئلے کی شکل ہے اس میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ کے درمیان. جیسے میں نے آپ کو بتایا بدعتی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے. جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے یعنی وہ گروہ جس کی تکفیر کی گئی، یوں کہہ لیں وہ گروہ جس کی تکفیر کی گئی ہے، جیسے جہمیہ، قدریہ، رافضیہ وغیرہ، تو ان کے بارے میں نماز کا کیا حکم ہے. صحیح. اور ہمارے دور میں جو آج کل قبر پرست ہیں یا قادیانی ہیں یا اس طرح کے دیگر غالی گمراہ گروہ ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ان کا جو گروپ ہے اس گروپ کی تکفیر کی گئی ہے اور وہ ایک سے زائد ان میں کفر کی وجوہات موجود ہیں. سلف کے جو اقوال ہیں وہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں. واصلہ بن اسقع رضی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بدعتی کے پیچھے قدری شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا قدری شخص، قدری وہ ہے جو تقدیر کو نہیں مانتا، تو کہنے لگے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. سلام بن نبی مطیع رحمہ اللہ سے جہمیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے کفار ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. امام مالک سے پوچھا گیا کہ قدری کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، کہنے لگے کہ نہیں نماز پڑھی جائے گی. ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں کسی جہمی اور رافضی اور قدری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. عبداللہ بن ادریس سے پوچھا گیا جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، کہنے لگے کیا یہ مسلمان ہیں، فرمانے لگے ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. وکیع بن جراح جہمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ جب خلق قرآن کا مسئلہ عام ہوا نا تو نماز کو دہرایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بدعتیوں کے پیچھے نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہمیہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور فرمایا جو رافضی حدیث کو رد کرتے ہیں یعنی وہ رافضی جو کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جہمیہ کی تکفیر کی گئی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پورا گروہ ہے جس کی تکفیر کی گئی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا اس پورے گروہ میں وہ شخص جس پر حجت پوری کی جا چکی ہے اور اس کی معین تکفیر کی جا چکی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. دوبارہ سے ذرا آپ پیچھے جائیں، جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ تکفیر تین طرح کی ہے. مطلق کی دو شکلیں بتائی تھیں اور ایک معین. مطلق میں ایک تھی کہ کسی گروہ کا نام لے کر تکفیر کرنا، یہ اس کے ہر بندے کی تکفیر نہیں ہوتی. ممکن ہے اس گروہ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جس کا کوئی عذر ہو، جاہل ہو، جو بھی تکفیر کے موانع اور شروط ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہو سکتا ہے ان موانع اور شروط کی وجہ سے رکاوٹ موجود ہو تو اس کی تکفیر نہ کی جا رہی ہو. تو کیا یہ جو گروہ ہیں جن کے پیچھے سلف نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیا ان میں سے ان گروہوں میں سے اگر کسی کی معین تکفیر نہیں بھی کی گئی، فرقے کی کر دی گئی تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا کہ دیکھا جائے گا کہ جس کی معین تکفیر کی گئی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ شیخ ابراہیم الرحیلی حفظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے موقف اہل السنہ والجماعہ من اہل الاہواء والبدع. وہ اپنی کتاب میں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان گروہوں میں سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی جس پر حجت پوری ہو چکی ہے. اور اس کی دلیل میں تائید میں انہوں نے
بعض ایسے فتاوے یا اقوال نقل کیے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن میں نے اہل علم کے دیگر جو اقوال اس مسئلے پر ملاحظہ کیے ہیں تو مجھے شیخ ابراہیم الرحیلی حفظہ اللہ کی بات پر کوئی اطمینان نہیں ہوا، اور سلف کے اقوال بھی سامنے ہیں۔ سلف نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے جس کی تکفیر کی گئی بس اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اصل میں قاعدہ قانون اہل سنہ والجماعہ کے ہاں یہ ہے کہ جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بدعتی گروہ کفر کے مرتکب تو ہیں، یہ جو جہمیہ وغیرہ ہیں، تو اب ان کے اندر اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ہم یہی سمجھیں گے کہ ان میں کفر کا مرتکب ہے، یہ کفر کے مرتکب ہیں، تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، یا کہ ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی عذر ہو، کوئی جاہل ہو بیچ میں، تو جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ فلانا شخص اس کا عذر کوئی نہیں ہے اور اس کی تکفیر کر دی گئی، تب تک اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ اصل بیچ میں مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ معین شخص کی تکفیر تو نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے ان گروہوں میں سے بھی، مثال کے طور پہ جہمیہ ہیں، یا مثال کے طور پہ آج کل بریلوی ہیں، یا اس طرح کے دیگر لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں گروہ، تو ان میں سے کسی معین شخص کا نام لے کر تو تکفیر نہ کیجیے، لیکن دل میرا اسی پر مطمئن ہوتا ہے، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے اور بھی علماء کی رائے ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، چاہے ان میں سے اگر کسی خاص شخص کی تکفیر نہیں بھی کی گئی تو۔ یہی بات انشاءاللہ مناسب لگتی ہے۔ دوسرے قسم کے بدعتی وہ ہیں جو بدعتی ایسے گروہ میں ان کا شمار نہیں ہے جن کی تکفیر کی گئی۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے جس کی تکفیر کی گئی، لیکن اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، مثلا جادو کیا اس نے، تو اس نے توبہ طائب نہیں کی اس سے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، جو جادو ہے وہ تو کفر ہے۔ یا مثال کے طور پہ جیسے منکر حدیث ہیں آج کل، معجزات کے منکر یا اس قسم کے، ویسے تو ان کی نماز بھی مختلف ہے، لیکن ان میں سے جو گروہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں اس سے ملتی جلتی، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ بات کر رہا تھا کہ بعض بدعتی گروہ وہ ہیں جن کی تکفیر نہیں کی گئی، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں اس کی کچھ تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ بدعتی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر عادل اہل سنہ والجماعہ کے علماء میں سے یا ائمہ میں سے کوئی مسجد کا امام موجود ہے تو اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ مثلا دو مسجدیں، ایک مسجد بدعتیوں کی ہے اور ایک مسجد سلفیوں کی ہے، تو کہاں نماز پڑھی جائے گی؟ سلفیوں کی مسجد میں۔ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں اس شکل میں جب اہل سنہ والجماعہ کی مسجد موجود ہو۔ دوسری بات، اگر اگر اختیار دیا جائے کہ آپ کسی شخص کو امام بنائیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ بدعتی شخص کو امام بنایا جائے۔ جب اپنا اختیاری معاملہ ہو تو اہل سنہ والجماعہ میں سے کسی کو آگے کیا جائے۔ مثلا ایک مجلس میں بدعتی بھی جمع ہو اور اہل سنہ بھی جمع ہو تو کوئی شخص بڑا دل نکال کے خود بدعتی کو آگے کر دے تو یہ غلط ہے بالکل۔ بدعتی کو آگے نہیں کیا جائے گا، خود آگے ہو۔ ہاں وہ اگر کسی اور طرح سے آگے ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ خود اگر آپ خود اختیار ہو، مثلا آپ کی مسجد ہے، آپ کو اجازت ہے آپ نے کس کو امام رکھنا ہے، تو بدعتی شخص کو امام نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس شخص کو امام رکھا جائے گا جو صحیح العقیدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اب اگلی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ اگر قریب میں کوئی سلفی مسجد موجود ہو یا صحیح العقیدہ شخص کی مسجد موجود ہو اور کوئی آدمی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لے، ایسے بدعتی کے پیچھے جس کی تکفیر نہیں کی گئی، تو پھر کیا اس شخص کے پیچھے اس کو دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی یا نہیں دہرانی پڑے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کو نماز نہیں دہرانی پڑے گی، جو اس نے نماز پڑھ لی وہ اس سے کفایت کرے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بدعتی کے پیچھے جس کی تکفیر نہیں کی گئی نماز پڑھنی پڑ جائے، یعنی اپنی مرضی سے اس کو امام نہیں بنایا، قریب میں مسجد ایک ہی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، گھر پڑھیں تو جماعت کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، تو پیچھے بدعتیوں کی مسجد ہی بچتی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں صحیح بات یہ ہے، اور یہ غور سے مسئلہ سمجھ لیں، اس صورت میں صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں بدعتی کے پیچھے نہ نماز پڑھے وہ خود بدعتی ہے۔ اس صورت میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا ہی سلف کا موقف ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کون سی کنڈیشن ہے، یہ کہ قریب میں کوئی سلفی اہل سنہ والجماعہ کی مسجد موجود نہیں، اور جو بدعتی ہیں وہ نماز کی کوئی شروط میں خلل نہیں پیدا کرتے، نماز صحیح طرح پڑھتے ہیں، اور وہ مجبوراً مسجد قریب انہیں کی ہے یا وہ کہیں امام بن گئے، ہم وہاں موجود ہیں، اب مجبوری ہے ہماری، تو ایسی شکل میں اگر وہ بدعت ایسے گروہ سے نہیں ہے جس کی تکفیر کی گئی ہے جیسے جامعہ وغیرہ یا منکر حدیث یا قادیانیہ وغیرہ وغیرہ، تو
تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ بدعتی کام ہوگا۔ سلف کا یہی طرز عمل تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقی گروہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے۔ سلف نے مختار بن نبی عبید سخسی، حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ خوارج میں سے ایک بندہ ہماری امامت کراتا ہے، تو فرمانے لگے اس سے بھی بدتر لوگوں نے جماعت کرائی ہوئی ہے۔ اسی طرح احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور مختار بن نبی عبید سخسی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن ابی زمانین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یوسف بن عدی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں امام صاحب بدعت بھی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جمعہ عیدین ہے وہ ائمہ نیک ہو یا فاجر ہو ان کے پیچھے ادا کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، باب امامۃ المفتون والمبتدع، اور فرماتے ہیں وقال الحسن اصلی وعلیہ بدعتہ، کہ حسن بصری فرماتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو، اس کی بدعت اسی کے سر ہے۔ اہل علم کے اقوال بھی یہی ہیں۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ امام احمد وہ معتزلہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ امام احمد نے جہمیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ بعض جہمیہ کے پیچھے بھی امام احمد نے نماز پڑھی ہے۔ وہ جہمیہ ہیں جن کا کافر ہونا امام احمد کے ہاں ثابت نہیں تھا۔ امام احمد سمجھتے تھے کہ ان پر ابھی حجت پوری نہیں ہوئی، جیسے خلیفہ معتصم باللہ کہ امام احمد اس پر دعا کیا کرتے تھے اور اس کی امام احمد نے تکفیر بھی نہیں کی، حالانکہ ابن ابی دعاد کا نام لے کر امام احمد نے کہا یہ کافر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو امام احمد سے مناظرے کرتا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے معتصم باللہ اور دیگر خلیفوں کو ابھارا تھا اور انہیں گمراہ کیا تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے، اس عقیدے کی طرف لگایا تھا۔ امام احمد نے اس کا نام لے کر اس کی تکفیر کی، لیکن اس کے باوجود معتصم باللہ کی تکفیر نہیں کی۔ اور فتح عموریہ کے بعد جب عموریہ کا مارکا لڑا معتصم باللہ نے تو امام احمد رحمہ اللہ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اہل سنہ والجماعہ کی طرز عمل یہی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص حقیقت میں کسی گروہ کے اصول و مبادی سے واقف نہ ہو بلکہ مقلد ٹائپ شخص ہو جس کی حیثیت عامی جیسی ہو، تو اس کا معاملہ اس کے علماء جیسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہی امام احمد ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، پہلے میں نے نقل بھی کیا کہ جہمیہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا کہ انہوں نے جہمیہ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ ہاں، لیکن امام احمد نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کے پیچھے پڑھی ہے امام ابن تیمیہ نے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ خلیفہ معتصم باللہ کے پیچھے پڑھی۔ تو واللہ اعلم یہ کہا جائے گا کہ اس لیے کہ خلیفہ معتصم باللہ وہ اس کا معاملہ وہ ان کی طرح نہیں ہے جو اس مسلک کے یا اس عقیدے کو پوری طرح جاننے والے ہوتے، واللہ اعلم، یعنی اس کی حیثیت وہ عامی شخص جیسی حیثیت ہے۔ تو بہرحال اس توجیہ میں جو میں نے توجیہ پیش کی، اس توجیہ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، یقیناً ہے، اہل سنہ والجماعہ کا اس میں اختلاف ہے کہ امام احمد نے معتصم کی کیوں تکفیر نہیں کی اور احمد بن ابی دعاد کی کیوں تکفیر کی۔ الگ سے اس موضوع پر رسالے بھی لکھے گئے ہیں اور ابحاث بھی لکھی گئی ہیں، جن میں ایک بحث سلطان بن عبد الرحمن العمیری حفظہ اللہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس بدعتی کا جو بدعتی ایسی بدعت کا مرتکب نہ ہو جس بدعت کی بنا پر اس کے گروہ کی تکفیر کی گئی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے، بریلویوں کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے۔ بریلویوں کی نماز کے بارے میں ہمارے اکثر اہل حدیث علماء، بریلوی سعودیہ میں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں ہی ہیں، اور دیگر علاقوں میں، بعض دیگر علاقوں میں بھی خبر پرست موجود ہیں۔ بہرحال سعودی علماء اور دیگر ہمارے یہاں کے بھی جو اہل الحدیث علماء ہیں، اکثر کی رائے یہی ہے اور یہی راجح ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی تکفیر کی گئی ہے۔ ہاں، مطلق گروہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شرک کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا نام لے کر تکفیر کرنا یہ نہیں صحیح۔ اچھا، دیوبندیوں کا کیا معاملہ؟ دیوبندیوں کے بارے میں اختلاف ہے اہل الحدیث میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسئلے میں اختلاف ہے، اصل میں اختلاف یہ ہے کہ کیا دیوبندیوں میں واقعی میں وہ چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب بدعتی کے پیچھے نماز کے حکم میں اس طرف گئے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح غالباً بدیع الدین شاہ راشدی حافظہ اللہ بھی اور دیگر بعض اہل علم بھی، جبکہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں راجح بات کیا ہے؟ جو میرا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، الا یہ کہ میں پتہ ہو کہ فلانا دیوبندی وہ وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے، یا اور اس میں کوئی ایسی واضح بدعت مکفرہ موجود ہے جس پر
اس طرح سے عذر نہیں دیا جاتا جیسے ماتریدیہ کو اپنی ماتریدی بدعتیوں پر عذر، ماتریدی قسم کی جو بدعتیں ہیں ان پر عذر دیا جاتا ہے. تو اگر کسی دیوبندیوں کے بارے میں ایسے بات نہ معلوم ہو تو اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو ہو جائے گی. لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ اختیار سے اسے امام بنانا ٹھیک نہیں، اور اگر دو قسم کی آپشنیں موجود ہوں تو یہ درست نہیں کہ آدمی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھے. امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مسجد سے نکل آئے، جا کر نکل آئے اس وجہ سے کہ انہوں نے وہاں پر بدعت دیکھی. مجاہد بن جبر کو فرمانے لگے خروج بنا فإن هذه بدعۃ، کہ یہاں سے نکلو یہ تو بدعت ہے. تو اگر آدمی کے پاس اختیار موجود ہو، دوسری مساجد وغیرہ موجود ہو، تو آدمی کو پھر بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے پیچھے بعد میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اس لیے کہ فرق ہے، ایک جگہ آپشن موجود ہو ایک جگہ نہ ہو. ایک جگہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ نماز نہیں پڑھا چلا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس قسم کے مسائل ہیں یہ اس بات کے محتاج ہیں کہ آدمی اہل علم سے اس مسئلے میں رہنمائی لے، انہیں اتنا آسان اور سادہ نہ سمجھے. بعض اوقات مصلحت وہ نماز پڑھ لینے میں ہوتی ہے، بعض اوقات باوجود اس کے کہ اس گروہ میں جس کی تکفیر نہیں کی گئی ہوتی ہے، جس کا کافر ہونا معلوم نہیں، اور بعض اوقات مصلحت اور حکمت اس میں ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے. تو اہل السنہ والجماعہ کے علماء سے اس طرح کے مسائل میں خصوصی طور پر رہنمائی لینی چاہیے اور ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اگلی بات یہ ہم منتقل ہوتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ نکاح وغیرہ کیا جائے گا یا نہیں. سلف صالحین وہ بدعتی گروہ جن بدعتوں کی تکفیر کی گئی ہے نا، ان کا نام لے کر کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا. طلحہ بن مصرف فرماتے ہیں رافضہ کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ذبیحے کھائے جائیں گے. سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے معتزلہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا اور نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا کوئی نہیں نماز پڑھی جائے گی، نہ شادیاں کی جائیں گی یہاں پر. اسی طرح امام غزالی نے باطنیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی عورتیں حرام ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ نے نصیریہ وغیرہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی عورتیں حلال نہیں ہیں، ان کے ذبیحے حلال نہیں ہیں بلکہ دین اسلام سے خارج ہیں. اسی طرح دیگر علماء نے بھی یہ بات نقل کی، سلف میں بھی اہل علم کے فتاوی اسی طرح کے ہیں، اسی طرح ہی. تو یہ ان بدعتی گروہوں کے بارے میں جن بدعتی گروہوں کی تکفیر کی گئی ہے، کیونکہ کافر سے نکاح نہیں ہوتا، جو اہل کتاب ہے ان سے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اہل بدعت ہیں جن کی تکفیر کی گئی ہے جیسے قادیانی ہے مثلا، کیا ان کا حکم اہل کتاب والا ہے یا ان کا حکم زنادقہ مرتدوں والا ہے؟ اس میں ہمارے اہل حدیث علماء میں اختلاف ہے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اور اس طرح بعض علماء جن میں ہمارے ایک عالم شیخ یوسف تیبی حافظہ اللہ اور اس طرح دیگر بعض اہل علم وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اہل کتاب جیسے ہیں، ان کو کلمہ فائدہ دے گا تو یہ اہل کتاب جیسے، جبکہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے کہ یہ اہل کتاب جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ اہل کتاب کا معاملہ اور ہے، یہ تو بدعتی ہیں تو ان کا معاملہ اور ہے. اب اس میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات واللہ عالم یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے جس شخص کا کفر ثابت ہو جائے تو اس کا معاملہ اہل کتاب جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ وہ ان جیسا ہے جو دیگر کفار ہیں. لیکن یہ اس شخص کے بارے میں بات ہے جس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے، پورے فرقے کی بات نہیں ہے. جب تک پورے فرقے کی تکفیر نہیں کی گئی تب تک ایسا کہنا وہ کچھ مشکل معلوم ہے، لیکن اس کا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، ان کا ذبیحہ کھا لیا جائے، ایسا نہیں ہے. جو علماء یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اہل کتاب کی طرح ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن اہل کتاب کی طرح کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز کے بھی قائل ہیں، کیونکہ نماز مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے، کتابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہر چیز میں ان کے ساتھ رویہ ایک جیسا نہیں ہے، بعض چیزوں میں رویہ اور طرح کا ہے، بعض چیزوں میں رویہ اور طرح کا ہے. تو جو انہیں اہل کتاب کی طرح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ذبیحہ تو کھا سکتے ہیں، نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن جو نماز کے وہ قائل ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی جائے. اب اس میں صحیح بات کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے گروہ جن کی تکفیر کی گئی ہے ان کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ذبیحہ کھانا چاہیے، میرا رجحان اسی طرف ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ ان مسائل میں سے جس میں اہل سنہ کے مابین بھی اختلاف ہے، تو ان مسئلوں میں تشدید نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس بات کی طرف جائے تحقیق کی بنیاد پر کہ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، یہ اہل کتاب کی طرح ہے، یا ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل سنہ والجماعت سے خارج ہو گئے،
کیونکہ یہ ان مسائل میں سے جس میں اجتہاد کا دخل ہے، جس میں اہل سنہ کے مابین بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اہل سنہ کے مابین عقیدے میں کئی چیزوں میں اختلاف موجود ہے، لیکن اہل سنہ میں فرق یہ ہے کہ وہ اس اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بدعتی نہیں قرار دے دیتے اور فرقوں میں نہیں بٹ جاتے اور خواہش پرست نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقصود اور ان کا جو منہج ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سلف والا ہے، اور مقصود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے، سلف کے منہج کی اتباع ہوتی ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اور یہ سلف کے دور میں بھی بعض چیزوں میں عقیدے کے بعض مسائل میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ لازمی ہے کہ اس پر آپ کو تنبیہ کی جائے تاکہ آپ اس میں کوئی بھی اختلاف کرنے والا ہے اس کو یہ نہ سمجھنے کہ بدعتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن میں اختلاف سے آدمی بدعتی ہوتا ہے، بعض وہ ہیں جن میں اختلاف سے آدمی بدعتی نہیں ہوتا، اور ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یا بعض جو اس میں اصول و ضوابط ہیں ان کے متعلق گفتگو میں پچھلے لیکچر میں جو تبدیل کے اصول و ضوابط ہیں اس میں کر چکا ہوں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرح بھی انہیں سمجھا جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے، اس لیے کہ ان سے نکاح کرنے میں اپنی عورتوں کو خطرے میں ڈالنا ہے، کہ بعض اوقات عورت وہاں جاتی ہے، مرد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے بہت دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹی کے ساتھ قطع رحمی ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ آپ بدعتی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی وہ کسی بریلوی کے ساتھ کر دیں، کسی شیعہ کے گھر کر دیں، کسی دیوبندی کے گھر کر دیں۔ اللہ سے خوف آنا چاہیے، آپ کی ماشاءاللہ پاک صاف صحیح العقیدہ، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والی بیٹی ہو، بہن ہو، آپ اس کی شادی بدعتیوں میں کر دیں، کیسے زیب دیتا ہے کسی سلفی سنی آدمی کو؟ یہ کوئی زیب نہیں دیتا کہ بدعتی لوگوں میں شادی کر دی جائے۔ ہاں اگر بعض بدعتی لوگوں کے بارے میں شک ہو کہ وہ قریب ہیں بالکل، بس انہوں نے ان کا عقیدہ ہونے والا چینج، تو پھر انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ تھے، ہم انہیں دعوت دے رہے تھے صحیح العقیدہ ہونے کا، انہیں کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تو بہرحال کچھ اتفاق سے انہیں دن میں ان کی طرف سے کوئی رشتے کا پیغام وغیرہ بھی آیا، تو یہ سوچ کر شادی کر دی گئی کہ شاید یہ لوگ صحیح ہو جائیں، تو واقعی ایسا ہوا کہ الحمدللہ اس لڑکی کی بنا پر پورے کا پورا خاندان اہل حدیث ہو گیا، وہ لڑکی الحمدللہ بڑی بابرکت ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے جزا دے۔ تو بہرحال اس طرح کی شاد و نادر صورتیں ہوتی ہیں، وگرنہ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں حتی الامکان بچنا چاہیے، معاملہ بڑا حساس ہے، اور لڑکی لے کر آنا لڑکی دینے سے ہلکی چیز ہے، لڑکی لے کر آئی جائے تو اس میں مرد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو لیکن لڑکی چلی جائے تو معاملہ اور ہوتا ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح وہ بھی رہتی ہیں جن کی تکفیر نہیں کی گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں نکاح جائز تو ہے، لیکن اس میں بھی اس نصیحت کو مد نظر رکھنا چاہیے، بہتر بات یہی ہے کہ نہ وہاں پر شادی کی جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے نہ کی جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اہل بدعت کا ذبیحہ کیا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں مختصر بات یہ ہے، اب وقت کافی ہو گیا، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر بات کر کے بات مکمل کی جائے، تو بات طویل ہو جائے گی، لیکچر ہمارا ایک ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع بہت طویل ہے، بہت مفصل موضوع ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ جو وہ بدعتی گروہ ہیں جن کی تکفیر کی گئی ہے ان کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، جبکہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ اہل کتاب کی طرح ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں اہل سنہ کے علماء اور حدیث علماء میں اختلاف ہے، تو دونوں پر کوئی نکیر نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، جس کو جو بہتر بات لگتی ہے وہ کر لے، تو اس میں انشاءاللہ گنجائش موجود ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ جو بدعتی گروہ ہیں جن کی تکفیر نہیں کی گئی، جیسے یا جن میں تکفیر کا جو موقف ہے وہ کمزور ہے، جیسے مثلا دیوبندی ہیں یا ماتریدی ہیں یا اشعری ہیں، تو ان کے بارے میں صحیح بات کیا، تو ان کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ان کا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں سمجھتا ہوں وہ اس کا تعلق انشاءاللہ ہمارے اس لیکچر سے ہے، وہ یہ کہ وہ شخص جس شخص کے پاس ایسی بدعت ہے جس کی بنا پر آدمی کافر ہو جاتا ہے اور حجت پوری کر دینے کے بعد اس کی تکفیر بھی کر دی گئی ہے، نام لے کر، گروہ کی بات نہیں کر رہے، نام لے کر اس کی تکفیر کر دی گئی ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یعنی جو اس کے کام صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، تو کیا ایسا شخص ایک دن جنت میں جائے گا؟ کیا اسے کلمہ فائدہ دے گا؟ میں نے بھی آپ کو جو سلف کے اقوال بتائے ان میں آپ کو بتایا بشر مریسی کی تکفیر معین کی گئی ہے، فضل بن دکین رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اسی طرح احمد بن دعاد کی تکفیر امام احمد نے کی ہے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ یہ جو تکفیر کی جاتی ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوں، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے پاس کوئی عذر ہو، بندہ تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے
کہ میں تب تک حکم نہ لگاؤں جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے. جب حجت پوری ہو چکی تو بندہ تو اس کے بعد حکم صادر کرتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ابھی حجت پوری ہو چکی ہے؟ پردہ غیب میں ہے، لیکن انسان اسی کا مکلف ہے جو اس کی استطاعت میں. بہرحال کسی شخص کا نام لے کر اس کی تکفیر کر دی گئی ہے، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی معاملہ اس کا ایسا ہی ہے کہ وہ واقعی اس کی ایسی بدعت تھی جس کی بنا پر وہ کافر ہے. تو کیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا ہو. اسی طرح جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے گن گاتا ہے لیکن اس کا نام لے کر تکفیر کر دی گئی، گروہ کی بات نہیں کر رہا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بریلویوں میں کئی لوگ بیچارے معذور ہوں. ہم بریلویوں میں سے ہر بندے کی تکفیر نہیں کرتے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو احمد بدوی کی قبر پر سجدہ کرتا ہے میں تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتا اس کی جہالت کی وجہ سے. تو ہم ہر بریلوی میں سے ہر بندے کے نام لے کر تکفیر نہیں کرتے. لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے اور شرک اس کا ثابت ہو چکا ہے، جو اہل السنہ کے علماء انہوں نے پوری تحقیق کر کے اس کا نام لے کر اسے کافر کہہ دیا، تو وہ بندہ کیا جنت میں جائے گا؟ کیا کلمہ اسے فائدہ دے گا؟ تو صحیح بات ہے کہ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ کوئی تقسیم نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ کلمہ گو مشرک جنت میں اور غیر کلمہ گو مشرک جنت میں. یہ اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں. جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے ان کو سچی بات میں یہ کہوں گا کہ ان کو اہل سنت والجماعہ کے عقیدے سے ناواقفیت ہے ان کی، اور نصوص سے بھی ناواقفیت ہے. یہ صرف جذباتی بات ہے. اللہ کے ہاں دو یہ یا مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس نے ایک دن اگر سزا بھی وہ اسے دی جائے، وہ بدعتی بھی ہو، تو سزا لینے کے بعد بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن جس کا مشرک ہونا ثابت ہو گیا اس طرح کے وہ اللہ کے ہاں بھی مشرک ہے، حجت اس پر پوری ہوگی تو وہ لاکھ کلمے پڑھتے رہے. کیا منافق کلمے نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے باوجود منافق جہنم کی سب سے نیچے والی سطح پر رہے. اسی طرح باطنی ہے، اسی طرح نصیری ہیں، کیا ان لوگوں کی تکفیر نہیں کی گئی؟ اور اسی طرح دیگر بعض بدعتی گروہ ہیں. اور اسی طرح دیکھیں قادیانی ہے، مثلا قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کے مرتکب ہیں. تو کیا انہیں یہ فائدہ دے گا؟ انہیں ان کا یہ کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. صحیح بات ہے کہ وہ دوزخی ہیں. تو اسی طرح بہرحال وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں جن پر حجت پوری ہو جائے، نام لے کے کسی عالم نے تکفیر کی ہو. جن کا نام لے کر تکفیر نہیں کی گئی ہے فرقے کے جو عوام الناس ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کرتے. اور یاد رہے کہ عوام اور علماء میں فرق ہوتا ہے. یہ جو تعامل والا مسئلہ ہے اس میں بات آپ کو مزید سمجھ لینی چاہیے. جو عوام ہے نا ان کے ساتھ شدت نہیں کی جاتی. ہاں نکاح، ذبیحہ اور نماز پڑھنا پیچھے اس کے معاملے میں بات ایک ہی ہے. لیکن جو معاملہ ہے نا شدت کا، چھوڑ دینا، عیادت نہ کرنا اور خیر خواہی نہ، نرم مزاجی سے پیش نہ آنا، گفتگو نہ کرنا، اس میں بہرحال عوام الناس اور علماء میں فرق موجود ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مثلا بدعتی کوئی عالم ہے، اس کے ساتھ کوئی شخص جا کر سیلفی بنائے اور اس کی تعظیم اور توقیر کرے تو یہ خالصتاً سلف کے عقیدے کے منافی ہے. لیکن اسی فرقے کا ایک عام آدمی ہے، آدمی اس کے پاس جائے، اسے کھانا کھلائے، اسے اپنے پاس بلائے، بٹھائے، پیار محبت کی اس سے کوئی باتیں کرے، دل جوئی کرے اس کی، اس سے پوچھے تمہیں کوئی مالی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو یہ معاملہ اور ہے. اس میں یہ رفق اچھا بھی ہے، مستحسن بھی ہے. تو اس کا فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. ایسے نا آپ سمجھے کہ اہل سنت والجماعت جتنے عوام ہیں سب کو ایک ہی تلوار کے ساتھ وہ یک جنبش سب پر ایک ہی حکم لگاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سلف کے عقیدے کو اور موقف کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. سلف کا عقیدہ وہ بڑی خیر والا، بڑی دنائی والا اور بڑی حکمت والا ہوتا ہے، غلو اور افراط و تفریط سے پاک ہے. اگلے مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہل بدعت کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس مسئلے سے متعلق ایک بات تو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اہل بدعت کے جو عوام الناس ہے نا ان کا معاملہ اور ہے، علماء کا معاملہ اور ہے. جو علماء ہے نا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غلط ہے بالکل، اور سلف کا اس پر اتفاق ہے. عقیدے کی جتنی کتابیں ان میں یہ بات لکھی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، اس پر نص بیان کی گئی ہے، اور سلف کے اقوال بھی اس میں بہترین موجود ہیں. قرآن و سنت کے نصوص بھی اس پر دلالت کرتے ہیں. جو عوام الناس ہے ان کا معاملہ اور ہے، اور اہل بدعت چاہے مکفرہ والے ہوں یا غیر مکفرہ والے، دونوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں گمراہی کا خدشہ ہے. اس حوالے سے بھی وقت کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے جس کا نام ہے کس کو سنیں کس کو پڑھیں. اس میں یہ موضوع
تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اہل بدعت کی کتابیں پڑھنا، اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل بدعت کی مجالس میں جانا، یہ کیسا ہے، موضوع ہی اس کا یہ ہے، کس کو سنیں کس کو پڑھیں۔ تو آپ یہ لیکچر سن لیں، تو یہ جو میں باتیں ابھی یہاں بیان نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو وہاں وہ باتیں موجود ہوں گی، تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا، اور یہ پڑھنی بھی چاہیے، اور ان باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے، ازحد ضروری ہے۔ تو یوں بھی آپ کا یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو سنیں۔ اگلی بات یہ کہ کیا اہل بدعت کی غیبت کر سکتے ہیں؟ تو اہل بدعت کچھ وہ ہیں جن سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، تو ان کی غیبت کرنا بالکل صحیح ہے۔ غیبت سے مطلب ان کی بدعت بتائی جائے، نام لے کر بتایا جائے کہ فلانا بدعتی ہے، اور اس کا یہ موقف ہے۔ دوسرے بدعتی وہ ہیں جن کی بدعت پوشیدہ ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کا نام لے کر ان سے تحذیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر اہل بدعت کا نام لے کر ان کی کوئی غیبت وغیرہ ذکر کی جائے، ان کی کوئی بدعت وغیرہ ذکر کی جائے، تو یہ اپنے نفس کی تشفی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین کی خیر خواہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی بدعتی مر چکا ہے اور لوگ اس کی بدعات میں اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ اس کا معاملہ نسیح منسیح ہو چکا ہے، وہ بلایا جا چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کا بھی تذکرہ کرنا، اس کی بدعتوں کا اور گڑے مردے اکھیڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس بدعتی کے بدعت سے ڈرانے کی ضرورت ہو یا لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، اس کی اس حوالے سے غیبت کرنا یہ درست ہے، اور سلف نے اس پر نص بیان کی ہے، اور واضح سلف کے اقوال موجود ہیں کہ بدعتی شخص کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بدعتی شخص کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ تو بدعتی دو طرح کے ہیں، ایک علماء ایک عوام ہیں۔ جو علماء ہیں ان کی تعظیم کرنا بالکل غلط ہے، اور بدعتی لوگوں کی تعظیم کی متعدد شکلیں ہیں۔ ان شکلوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ بدعتی شخص کی تعظیم کی شکلوں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، اور وہ بدعتی شخص کی تعظیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدعتی شخص کی تعظیم میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اونچے اونچے لقب دیے جائیں، ایک یہ ہے کہ بہت ہی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا جائے، پھول اس پر جیسے برسائے جائیں، مجلسوں میں انہیں آگے کیا جائے، انہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، اور مختلف قسم کے موقعوں پر انہیں مبارکباد دی جائے، اور انہیں بڑی بڑی ملازمتیں دی جائیں، اور مسلمانوں کے معاملے میں ان سے مشورہ کیا جائے۔ یہ سب ان کی تعظیم کی شکلیں ہیں۔ تو جو بدعتی علماء ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات کرنا درست نہیں، الا یہ کہ ان میں سے جیسے انہیں کسی مناسبت پر کوئی مبارکباد دے دینا، یا کھانے کی دعوت دے دینا، یا نرم گفتگو کرنا، یہ اس صورت میں جائز ہے جب اس کی مصلحت راجی ہو۔ مصلحت راجی ہے کہ وہ قریب آ جائیں یا انہیں دعوت دی جا سکے، اس قسم کی وجہ ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ یہ کہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ تو اہل بدعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تفصیل ہے۔ عام بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ، اور بدعتی جو علماء ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کبھی مصلحت راجی ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تعلیم دی جا سکے، اسے سمجھایا جا سکے، تو پھر اس میں گنجائش موجود ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے جس میں تفصیل ہے، اس میں ایک بات نہیں کہی گئی بلکہ مصلحت کا خیال رکھا گیا ہے۔ بس وقت مکمل ہو رہا ہے، اس لیے میں بات تفصیل سے نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ کہ بھی اس موضوع سے متعلق بعض باتیں ہیں موجود ہیں، بعض باتیں بھی رہتی ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اس سے جو باقی معاملات ہیں ان کو اس پر قیاس کر کے وہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جو میرا لیکچر ہے، کس کو سنیں کس کو پڑھیں، اس کو آپ سن لیں، تو اس میں بھی چونکہ وہ موضوع جو یہاں رہ گئے وہ وہاں پر تفصیل سے ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات دوبارہ سمجھ لیں کہ جس شخص کو میرے لیکچر میں میری بات تکفیر والی سمجھ نہیں آئی کہ کون سا گروہ کافر ہے کون سا نہیں ہے، تکفیر کیا ہوتی، کیسے کی جاتی ہے، تو وہ ایسے ہی میرے ذمہ وہ بات نہ لگائے جو میں نے کہی نہیں ہے، اور بات کو بات کہنے والے کی طرف لوٹا دے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، پھر بات کو بات کہنے والے کی طرف لوٹا دے، اور کہیں اس کے پاس اگر کوئی ابہام ہے تو وہ اچھی طرح پوچھ اور سمجھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہنے والے کی طرف بات کو غلط منسوب کرتا رہے۔ اور وہ یہ کہ میں نے یہ جو گروہ ہیں جن کی تکفیر کی گئی، ان میں سے ہر شخص کی تکفیر نہیں کی، اور نہ یہ کہا ہے کہ یہ ابدی جہنمی ہے، الا یہ کہ ان میں سے جس پر حجت پوری ہو جائے، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو، تو ایسا شخص وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اگر اس پر حجت پوری ہو گئی ہے تو
اور ایسے شخص کا معاملہ وہ اہل کتاب والا نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ مرتد لوگوں والا ہے کہ اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس کی عورتیں جائز نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس کا وارث بھی نہیں کوئی بنے گا، نہ اس کا وارث کسی کو بنایا جائے گا، کیونکہ اس کا ملت اور دین ہی الگ ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔